خدا یسوع کے عظیم قادر اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور آپ کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو۔ کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں خداوند آپ کو عطا کریں، اور آپ اس کرسمس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، منائیں، اور خداوند کی برکات کو حاصل کریں۔ میرے عزیزو، ملک پاکستان کے شہر لاہور میں آج کافی سردی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ بولنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ کافی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، اور اس سردی کے سیزن میں کرسمس کو انجوائے کرنا، کرسمس کی خوشیاں منانا بڑی بابرکت بات ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم اپنے مسیح کی پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیا سما ہوگا جب جو چرواہے ہیں وہ میدان میں، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور میں ایک کمرے میں ایک آفس کے اندر موجود ہوں، اور ہمیں پھر بھی سردی لگ رہی ہے، لیکن جو چرواہے ہیں وہ رات کو میدان میں اپنی بھیڑوں کی نگہبانی اور رکھوالی کر رہے ہیں۔ اتنی سردی کے اندر اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، اور وہاں پر وہ جب اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور مسیحا کے بارے میں، مسایہ کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، یسوع المسیح کے بارے میں، خدا کے بیٹے کے بارے میں ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اور منتظر ہیں اس بات کے کہ ایک وقت آئے گا کہ منجی، خالق، مالک ہمیں چھڑانے کے لیے جنم لے گا، ہمیں چھڑانے آئے گا۔ اور اسی دوران جب وہ گفتگو کر رہے ہیں، خدا کا فرشتہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ جس چیز کے آپ منتظر ہیں، جس کے آپ منتظر ہیں، جن باتوں کے پورا ہونے کے آپ منتظر ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑی بابرکت بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آئیں آج ہم غور کریں کہ کیا ہم بھی چرواہوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں، یا ہماری صرف روٹین ہے کہ کرسمس آیا ہے، گزر جائے گا، ہم نے کتنے کرسمس سیلیبریٹ کر لیے ہیں، اسی طرح شاید ہم اس کرسمس کو بھی گزار دیں گے۔ آیا ہم نے غور کیا کہ کرسمس ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کرسمس کی کیا ہماری زندگی میں اہمیت ہے؟ کیوں ہمیں کرسمس سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ جو خاص ایونٹس ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش خاص کر، وہ کیوں ضروری ہے، ہمیں کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خدا کے کلام سے جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام شیئر کروں، میں اپنی بیسٹ وشیز ایک بار پھر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے میری نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور ڈھیروں خوشیاں آپ کے لیے میرے دل میں ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ کے خاندانوں میں خداوند برکت دیں، آپ کی فیملی محفوظ رہے، اور اس کرسمس کے موقع پر خداوند پوری عالمگیر کلیسیا کو اپنی محافظت میں رکھے، اور اپنی بادشاہت کے لیے خداوند ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اور بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج ہم چونکہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، آج ہم جانیں گے کہ کرسمس کا اصل مقصد ہماری زندگی میں کیا ہے، خدا ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خداوند نے تو دیکھے کہ کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھوڑا، اس نے اپنے جلال کو چھوڑا، اس نے اپنے تخت کو چھوڑا، اس نے اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ زمین پر آئے، انسان بنے، ہمارے درمیان رہے۔ خدا کے لیے سم ٹائم شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے۔ خدا کے لیے انسان بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جی ہاں، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہہ سکتا، جس کے بارے میں کوئی ناحق بات نہیں کہہ سکتا، وہ خالق، وہ مالک انسان بنتا ہے، اور جب وہ انسان بنتا ہے ہر شخص اسے دیکھتا ہے۔ جی ہاں، اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل لگا دیے جاتے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، اور بہت ساری اور نازیبا الفاظ خدا یسوع کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کے لیے انسان ہوتے ہوئے یا انسان بننا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس لیے دیکھیں، ہمارے منجی، ہمارے خالق نے جو ہم سے پیار کرتا ہے،
جس نے ہمیں اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں. اس نے ہمارے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اس نے ہمارے لیے کتنا بڑا ہم سے پیار کیا ہے, کتنا ہمارے لیے وہ درد رکھتا ہے کہ ہم باپ کی بادشاہت میں جائیں. سو ہمیں کرسمس کی ریئل میننگز کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں کرسمس کے بارے میں جاننا چاہیے. اور کرسمس کیا ہے, خدا ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, آئیں آج ہم جانتے ہیں. میرے عزیزوں, خدا یسوع جب پیدا ہوئے تو خدا یسوع مسیح تقریباً 30 سال اپنے ماں باپ کے تابع رہے. زمینی زندگی میں خدا کا روح ان کو سکھاتا رہا, خدا کا روح ان کو گائیڈ کرتا رہا بطور انسان. کیونکہ خدا یسوع جب زمین پر تھے وہ انسان, کامل انسان تھے. تو کامل انسان کو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خدا یسوع چونکہ کامل انسان زمین پر تھے, انہوں نے بھی سیکھا اور خدا کے روح نے ان کو گائیڈ کیا, ان کو بتایا, ان کو ہر چیز کے بارے میں تیار کیا. اور خدا یسوع 30 سال تک, تقریباً 30 سال تک وہ زمین پر اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے تابع رہے, سیکھتے رہے, توریت کے بارے میں سیکھتے رہے. اس کے بعد جب انہوں نے یوحنا بپتسمہ لینے والے سے بپتسمہ لیا, خدا نے ان کو پاک روح عطا کیا. جب خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا, جس کو ہم مبارکبادیاں کہتے ہیں, ہم آج ان میں سے دیکھیں گے کہ کرسمس کا اصل مقصد کیا ہے. خدا یسوع نے جب سب سے پہلے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو خداوند نے وہ تعلیم دی جن کو ہم مبارکبادیوں کے نام سے جانتے ہیں. آئیں آج غور کریں کہ خداوند آج پچھلے ہم نے جتنے بھی کرسمس سیلیبریٹ کر لیے ہیں, گزار دیے ہیں, وہ گزر چکے, وقت گزر چکا. لیکن اب جو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, اس سیزن کو جب ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں, سو جب ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ریئل پرپس پتہ ہونا چاہیے. ہمیں وہ خاص مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, خداوند کیا چاہتے ہیں. جب ہم یہ جان کر سیلیبریشن کریں گے, جب ہم یہ جان کر کرسمس کو منائیں گے, تو خداوند ہمیں برکت دیں گے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 5 باب اور اس کی پہلی آیت ہے, میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا, اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. سب سے پہلی بات خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو دل کے غریب ہیں. آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے میٹر نہیں کرتا, آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں میٹر نہیں کرتی, آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, کتنی جائیداد ہے, یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت رکھتی ہے تو ایک چیز, دل کے غریب. ہمیں دل کے غریب ہونا چاہیے. کیوں کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. دل کے غریب کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دل صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہونی چاہیے. غریب آپ کسے کہتے ہیں؟ امیر شخص ہر چیز خرید سکتا ہے, ہر چیز حاصل کر سکتا ہے, ہر چیز کو جس کی بھی وہ خواہش کرے اس کو پا سکتا ہے. لیکن غریب کیا کرے گا؟ غریب کو صرف ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کیا ہے, اس نے پہننا کیا ہے. ابھی کھا لیا ہے, دوپہر میں وہ کیا کھائے گا, رات کو اس نے کیا کھانا ہے. اس کو صرف روٹی کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنا پیٹ بھرے گا. حتیٰ کہ شاید اس کو رہنے کی فکر نہیں ہے, اس کو پہننے کی فکر نہیں ہے. ایک جو سوٹ اس نے پہنا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے, لیکن کھانے کی وہ فکر کرتا ہے. صرف ایک ہی چیز کی فکر. غریب شخص. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دل کے غریب بنیں. مطلب ہماری دل کے اندر صرف ایک ہی خواہش ہونی چاہیے, خواہشوں کا انبار نہیں. ہم دل کے امیر نہیں, غریب ہمیں بننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہو کہ ہم نے اپنے مسیح سے ملنا ہے. ہمارا خدا ہمارے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے, ہمیں اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے. ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کی فکر ہونی چاہیے. جس طرح غریب شخص کو ایک چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس نے روٹی کھانی ہے, اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے خدا سے ملنا ہے. ہمارا خدا ہم سے ملنا چاہتا ہے.
ہمیں اپنے خدا کے لیے جستجو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کے غریب ہونے کا مطلب ہے۔ ہمیں دل کا غریب بننا ہے، نہ کہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ کسی اور چیز کے پیچھے، بلکہ اپنے خدا کی تلاش کرنی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے، اپنے خدا کی جستجو کریں گے، اس کو پانے کی جب ہم فکر کریں گے اور جب ہم اس کو پا لیں گے، تو یہی ہمارا ریئل کرسمس ہے۔ خدا آسمان کو چھوڑ کر آیا تھا ہمیں ملنے کے لیے، ہمیں باپ سے ملانے کے لیے۔ اب ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو اپنے دل میں اتاریں، صرف اور صرف اسی کی خواہش کریں، ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنے خدا کو ڈھونڈیں، اس کو ملیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ وہ آپ کے نزدیک ہے، آپ کے دل کے دروازہ پر وہ نوک کر رہا ہے، آئیں اس کو ویلکم کہیں، آپ کا ریئل کرسمس ہوگا۔ دوسری بات، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ جو غمگین ہیں، جو غم زدہ ہیں، جو پریشان ہیں، وہ تسلی پائیں گے۔ یہ کرسمس تسلی آپ کو دیتا ہے۔ آپ جب کہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں آپ کہاں جائیں گے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں، آپ اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہیں، آپ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہماری آخرت کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا آنے والا وقت کیسا ہے۔ ہم شاید کبھی اس بات کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کرسمس جو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، کرسمس میں جب وہ پیدا ہوئے ہیں، اس دن میں جب وہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں اسی بات کی یقین دہانی کروانے آئے ہیں کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو غمگین ہیں، جو بے آسرا ہیں، جو پریشان ہیں، جو مایوس ہیں، کیونکہ ان کی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ان کو باپ کی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ان کی جو لائف ہے اس کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، تنگ دستیوں کو، مایوسیوں کو پریشان کرنے کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی کہتے ہیں چھڑانے والے کو، نجات دینے والے کو، بچانے والے کو، جبکہ ہمارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اب ہمیں غمگین رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے، آج وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا غم میں، جتنا تکلیف میں، جتنا پریشانی میں ہم نے وقت گزار لیا وہ کافی ہے۔ اب خدا ہمیں تسلی دے رہا ہے، اب ہمیں مسیح یسوع میں ایمان ہمارا ہے، یقین ہے اور پختہ یہ دلیری ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہمارا خدا ہمیں اپنے ساتھ باپ کی بادشاہت میں جگہ دے گا۔ تیسری بات، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ جو لوگ عاجز ہیں، جو انکسار ہیں، جو فروتن ہیں، جن کے اندر محبت ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ دنیا والی زمین نہیں ہے، یہ آسمانی بادشاہت کی خدا بات کر رہا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں آسمانی بادشاہت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے خدا یسوع مسیح نے جب جیسے ہی بپتسمہ لے کر نکلتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے لوگوں کو ایک خوشخبری دی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہت عبدالآباد کی بادشاہت ہے۔ ہمیں یسوع مسیح باپ کی بادشاہت میں، جو کہ عبدالآباد کی بادشاہت ہے، اس میں خداوند ہمیں لے جانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ خداوند یہاں فرما رہے ہیں ہمیں فروتن بننا ہے، ہمیں عاجز بننا ہے، ہمیں انکسار بننا ہے، ہمیں محبت کرنے والے بننا ہے، ہمیں معاف کرنے والے بننا ہے، پھر ہم زمین کے وارث ہوں گے، وہ جو آسمان پر زمین ہے۔ اگلی بات، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ کون اسودہ ہوں گے؟ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ راست بازی خدا کا کلام، خدا کا کلام راست ہے۔ جو بھی شخص خدا کی تلاش کرتا ہے، جو بھی شخص خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، خدا کے بھیدوں کے لیے، خدا کی باتوں کے لیے اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے، اپنے اندر پیاس رکھتا ہے، خدا اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، خدا اسے کبھی جو ہے وہ پریشان نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے
ہمیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے بننا ہے، نہ کہ روٹین میں چیر جانے والے، نہ کہ روٹین میں جو ہے وہ خدا کا کلام پڑھنے والے یا رٹی رٹائی دعا کرنے والے نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو راست باز بنانا ہے، ہمارا کریکٹر، ہمارا چال چلن منفرد ہونا چاہیے، لوگ ایگزامپل دیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، یہ پیار کرنے والا ہے۔ خدا یسوع نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خدا یسوع اسی لیے زمین پر آئے تاکہ ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کی پیروی کریں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کامل بن سکتا ہے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کام بہت ہم سے بھاری ہے، ہم تو نہیں یہ کر سکتے، ہمارے تو یہ بس سے باہر ہے۔ بس سے باہر نہیں ہے، جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں تو ہم کامل بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، خدا ہمیں کامل دیکھنا چاہتے ہیں اور کامل بنانا چاہتے ہیں۔ اگلی بات، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ خداوند رحم کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا پر رحم، جو گناہ میں ڈوبتی جا رہی تھی، جو گناہ میں دھستی جا رہی تھی۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو جب ہم چیک کریں تو ہم بھی گناہ کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، جھوٹ کا ہمارے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گالیوں کا ہمارے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نفرت کا ہمارے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کدورت کا ہمارے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چغل خوری کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے، رحم دل بننا ہے۔ اگر کسی نے ہمارا کوئی نقصان بھی کیا ہے، رحم کریں اس پر۔ خدا یسوع نے کیا کہا کہ جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ خدا یسوع کی یہی تعلیم ہے، خدا باپ کی بھی یہی تعلیم ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی نے دانت نکالا ہے اس کا دانت نکالا جائے گا، اگر کسی نے مارا ہے اس کو مارا جائے گا۔ شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم اس معیار کو ٹچ نہیں کر سکتے جو معیار خدا چاہتا ہے۔ شریعت کا مطلب خدا کی پاکیزگی کا معیار، خدا کتنا پاک ہے اور کتنا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ ہم گناہگار انسان، اس معیار کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اس معیار تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح آئے جنہوں نے ساری شریعت پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ہمیں یہ تعلیم دی کہ اب کوئی اگر تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اب تو نے دانت کے بدلے دانت نہیں نکالنا، اب تو نے دشمنوں سے نفرت نہیں کرنی، اب تو نے قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا، بلکہ دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو معاف کرنا ہے۔ اب ہم جب مسیح یسوع میں ہوتے ہیں تو ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم جب مسیح یسوع میں ہیں ہمیں کامل بننے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں کوئی شخص کامل نہیں بن سکتا تھا، لیکن مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے انسان کامل بن سکتا ہے اگر وہ بننا چاہے۔ اس لیے اب ہمیں رحم دل بننا ہے۔ اگر کسی نے کچھ ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے، پر ہمیں پریشان کیا ہے، ہمیں مایوس کیا ہے، ان پر رحم کرے تاکہ خدا آپ پر رحم کرے۔ انہی پر رحم کیا جائے گا جو رحم کریں گے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کو کون دیکھیں گے؟ جو پاک دل ہیں۔ جی ہاں، پاک دل لوگ اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل سے ساری نفرت کو نکالیے، اپنے دل سے ساری جو ہے وہ کدورت کو، ساری کینہ کو، ساری شہوت پرستی کو، ساری بت پرستی کو، ساری جادوگری کو، سارے ناچ رنگ کو، اور ایسا سارے ہر طرح کی جو آپ کے دل کے اندر خواہش ہے اس کو نکال پھینکیے اور دل کے غریب بن جائیے۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غریب شخص کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، آپ دل کے غریب بنے اور پاک دل بنے۔ جب آپ دل کے غریب بن جائیں گے، اپنے اندر سے ساری چیزوں کو نکال دیں گے۔ اب آپ کا دل بہت امیر ہے، آپ کے اندر نفرت بھی ہے، آپ کے اندر غصہ بھی ہے، آپ کے اندر مایوسی بھی ہے، آپ کے اندر کینہ بھی ہے، آپ کے اندر فریب بھی ہے، آپ کے اندر دھوکہ بھی ہے، آپ کا دل کتنا امیر ہے۔ لیکن جب آپ ان ساری چیزوں کو نکال دیں گے، آپ کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہو جائے گا، وہ غریب دل بن جائے گا اور وہ پاک دل بن جائے گا۔ اور جو پاک ہوگا وہ خدا کو دیکھے گا، کیونکہ خدا پاک ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک بنانے کے لیے دل کا غریب ہونا ضروری ہے۔
अपने दिल में से सारी नफरतों को, रंजिशों को और सारी लड़ाई झगड़े को निकालना है, इब्लीस की सारी ख्वाहिशात को निकालना है, जिस्म की सारी ख्वाहिशात को अपने अंदर से निकालना है और पाक दिल बनना है। जब हम पाक दिल बन जाएंगे, खुदा हमारे अंदर सुकूनत करेगा और हम खुदा को रूबरू देखेंगे। जिस खुदा को कोई देख नहीं सकता, जिस खुदा को देखने के लिए मूसा नबी तरस जाते हैं, उस खुदा को आप रूबरू देख लेते हैं। वो आपके अंदर सुकूनत करता है, आप उसका मकदस बन जाते हैं जब आप अपने आप को पाक करते हैं। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जो सुलह कराते हैं, जो नफरत डालते हैं, वो नहीं। जी हाँ, आज हर शख्स एक दूसरे की टांग खींचने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि कोई मेरे से आगे ना बढ़ जाए, कोई दूसरे से आगे ना बढ़ जाए। हम आपस में ही, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस कलीसिया में हम रहते हैं, हम दूसरों की टांगें खींचने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहेंगे, आप खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते, आप खुदा से प्यार नहीं कर सकते, खुदा आपको कभी नहीं मिलेगा, आप खुदा के बेटे नहीं कहला सकते। इसलिए सुलह कराने वाले बने, मोहब्बत करने वाले बने, प्यार करने वाले बने। आपकी जो है वो वजह से दूसरे लोग बरकत पाएं। अपने आप को पहले तो बाबरकत बनाएं, उसके बाद बाइसे बरकत बने, ताकि आप के वसीला से लोग बरकत पाएं। सुलह कराएं। अगर किसी में झगड़ा हो जाता है, सबसे पहले तो अगर आप खुद जो आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आप किसी से नाराज हैं, परेशान हैं, आप किसी से अपने अंदर कोई भी ऐसी बात नेगेटिव रखते हैं, पहले आप उसको निकालिए, अपने दिल को पहले पाक करें, पहले आप खुद किसी से सुलह करें और फिर दूसरों को सुलह करने का बताएं और उनकी सुलह करवाएं, क्योंकि जो सुलह कराएगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और उसके बाद अगली बात है, आखिरी बात, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है और यकीन जानिए, जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, आप रास्तबाज बनेंगे, और जब आप रास्तबाज बनेंगे तो दुनिया आपसे नफरत करेगी। ये सच और कड़वी और तल्ख हकीकत है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, आप रास्तबाज बन जाएंगे। यहाँ पर लिखे मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, आप रास्तबाज बन जाते हैं, और जब आप रास्तबाज बन जाते हैं, दुनिया आपको सताना शुरू कर देती है, क्योंकि दुनिया कहेगी झूठ बोलो। आप जब झूठ नहीं बोलेंगे, दुनिया आपके खिलाफ। दुनिया कहती है कि धोखाधड़ी करें, जब आप धोखाधड़ी नहीं करेंगे, दुनिया आपके खिलाफ। जब आप खुदा को टाइम देंगे, दुनिया को जब आप छोड़ेंगे, दुनिया आपके खिलाफ। जी हाँ, यही होगा। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अपने खुदा के कलाम पर अमल करना है, अपने जिंदा खुदा को टाइम देना है, अपने नजात दहिंदा की बात को सुनना है कि खुदा क्या कह रहे हैं। मेरे अजीजों, यही रियल क्रिसमस है। आए आज इस क्रिसमस को जब आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, गौर कीजिए इन बातों पर। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत की इंजील 5 बाब पहली आयत से लेकर 10 आयत तक आप इन सारी बातों को पढ़िए, स्टडी कीजिए और इस पर अमल कीजिए। जब आप इन पर अमल करेंगे तो यही रियल क्रिसमस होगा, यही सब कुछ होगा। आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपना टाइम जो है वो मार्केट्स के अंदर हम लगा रहे हैं। कभी हम मेकअप खरीद रहे हैं, कभी हम कपड़े खरीद रहे हैं, कभी हम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शॉपिंग के लिए हमें चाहिए, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हमें चाहिए, हम वो सारी चीज़ों की खरीदारी में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम है वो ये है कि दिल के करीब बने, वो ये है कि सुलह कराने वाले बने, वो ये है कि पाक दिल बने। इन सारी बातों को अपने दिल में रखिए, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। जब आप इन सारी चीज़ों को अपने दिल में रखकर, समझकर, जानकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, यकीन जानिए आपका क्रिसमस अफजल क्रिसमस हो जाएगा। आपका ये बड़ा दिन मनाना अजीम हो जाएगा और आप खुदा की बादशाहत में जाने के लिए आपका नाम किताब हयात में लिख लिया जाएगा। मेरे अजीजों, आए खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें और खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को, अंजील मुकद्दस को पूरी दुनिया में फैलाएं। जहाँ तक नहीं पहुँचा वहाँ भी खुदा के कलाम को फैलाएं और सारी लोगों के साथ खुशियाँ शेयर करें, बांटें, ताकि खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको इस क्रिसमस सीजन में अपनी मुहाफ़त में रखें, अपनी पनाह में रखें और आप और आपके ख़ानदान को खुदा हमेशा संभाले रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको
بہت برکت دے. آمین.